اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. ٹھیک ہے جی. اللہ نزل، اللہ نے اتارا تھا. کیا اتارا تھا اللہ نے؟ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ نے یہ جو قرآن ہے یہ اتارا تھا. یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ نے قرآن اتارا تھا. نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو روایات کی کتابیں ہیں یہ اتاری تھی. بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابن داؤد، احمد بن حنبل، اس طرح باقی جتنے بھی ہیں جی. اچھا، یہ تو کلیم ہے مسلمانوں کا، اللہ نے قرآن اتارا اور احادیث اتاری جی. کیا دنیا میں صرف مسلمان ہی ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو لٹریچر ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ لٹریچر اللہ کا اتارا ہوا ہے جی؟ کیا دنیا میں صرف مسلمان واحد ایسی قوم ہے؟ نہیں. اور کون سی قومیں ہیں؟ مثال کے طور پر آپ لے لیں جیوز کو لے لیں، جنہیں آپ یہودی کہتے ہیں، جیوز جی. ان کا بھی دعویٰ ہے، ان کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں جسے وہ تورات کا نام دیتے ہیں، اسے وہ اون کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی اور بھی کچھ، یعنی اور بھی ان کا لٹریچر ہے جس کو وہ اون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے منسوب کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. کرسچنز کو لے لیں جنہیں مسلمان عیسائی کہتے ہیں جی، لیکن کرسچن خود کو عیسائی نہیں بلکہ مسیحی کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ بات کی بات ہے. اچھا، عیسائی جو ہیں ان کا، جو کرسچن جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو بائبل ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ. بائبل کیا ہے پہلے یہ جان لیں. بائبل 2 حصوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 اولڈ ٹیسٹامنٹ، نمبر 1 اولڈ ٹیسٹامنٹ، وہ پہلا حصہ ہے. نمبر 2 نیو ٹیسٹامنٹ جسے انجیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو عیسائی جو ہیں بائبل کو، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، وہ پورا جو مجموعہ ہے کتابوں کا، جو کہ اس میں سے کچھ لٹریچر جو ہے موسیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے، کچھ موسیٰ کے بعد بیچ میں جو نبیین آتے رہے ان سے منسوب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اسے منسوب کیا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم سے. کس سے منسوب کیا جاتا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم سے. یعنی عیسائیوں کا کہنا ہے، جو مسیحی ہیں، جو کرسچن ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو بائبل ہے یہ گاڈ کی اتاری ہوئی ہے. اب یہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں صرف یہودی، عیسائی اور مسلمان نہیں ہے کہ جن کا یہ کلیم ہے، کہ جن کے پاس کچھ لٹریچر ہے اور اس لٹریچر کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا، گاڈ کا اتارا ہوا ہے. جسے مسلمان اللہ کہتے ہیں، جسے مسلمان اللہ کہتے ہیں. یہ اللہ عربوں کی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے وہ بعد کی بات ہے، لیکن جس بنیاد پر یہ لفظ اللہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی بنیاد پر اسی ذات کے لیے، یعنی اس کا متبادل دوسری زبانوں میں بھی موجود ہے. اب مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے، آپ دیکھ عربوں میں پیدا ہوتا ہے یا کسی ایسے خطے میں پیدا ہوتا ہے جہاں لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے تو وہ تو اللہ ہی کہے گا، ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر آپ کسی ایسے خطے میں، کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسے مقام پر پیدا ہوتے ہیں جہاں عربوں کی زبان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، تو وہاں آپ کیا انکار کر دیں کہ بھائی کوئی بھی اس کائنات کا خالق نہیں ہے، کوئی بھی نظام چلانے والا نہیں ہے، ایسے کسی وجود کا، ایسی کسی ذات کا، خالق کا، مالک کا انکار کر دیں گے؟ نہیں. مانیں گے نا خالق ہے، مجھے خلق کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے. وہ کیا ہے، کون ہے، بات کی بات ہے، لیکن خالق کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریٹر کو بالکل کریں گے، مانیں گے نا. تو اسی طرح مسلمان کسے اللہ کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جو کریٹر ہے اسے اللہ کہتے ہیں. مسلمان کسے اللہ کہتے ہیں؟ کریٹر کو. اور جو کرسچنز اور جوز ہیں وہ ایلی یا ایل کسے کہتے ہیں؟ کریٹر کو. کریٹر. ہند میں چلے جائیں، یہاں اس سے پہلے جو زبان تھی وہ تھی سنسکرت. وہ کیا تھی؟ سنسکرت. سنسکرت میں لفظ ہے
ایشور سنسکرت میں کیا لفظ ہے؟ ایشور. ایشور، جو کہ شیوا سے ہے. کس سے؟ شیوا سے. شیوا کیا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے. شیوا جب عربوں کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، یعنی اس کا متبادل تلاش کریں گے، تو آپ کو لفظ ملے گا ہوا. کیا لفظ ملے گا؟ ہوا. اور سنسکرت میں شیوا. تو شیوا اسی سے ایشور ہے، اسی سے ایشور ہے. تو جن کو ہندو کہا جاتا ہے، وہ جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، جیوز یا کرسچن جو ہے گاڈ یا ایلی یا ایل کہتے ہیں، جن کو ہندو کہا جاتا ہے وہ اس کو ایشور کہتے ہیں. وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایشور کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسا لٹریچر نہیں ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ ایشور کا اتارا ہوا، ایشور کا بھیجا ہوا ہے؟ جی بالکل ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. مثال کے طور پر وید ہیں، پران ہیں، پھر گیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح مہابھارت جو ہے اس کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایشور کا کلام موجود ہے. تو ہندوؤں کے ہاں، یعنی ہندوؤں کے ہاں اگر آپ جو سب سے زیادہ پاورفل جو بک تسلیم کی جاتی ہے، سب سے زیادہ پاورفل، جو سب سے زیادہ مانی جانے والی، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہندوؤں کے ہاں، وہ کون سی ہے؟ وہ وید نہیں، وہ کیا ہے؟ گیتا. وید اور گیتا میں فرق یہ ہے کہ گیتا جو وید ہیں ان کی نسبت آسان ہے. وید جو ہیں ان کا معاملہ قرآن کا سا ہے، ان میں آیات ہیں. گیتا جو ہے اس کا معاملہ ہے جسے آپ کہتے ہیں بین ہونا. ٹھیک ہے جی. ہاں گیتا میں آیات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، آیات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینات بھی ہیں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس لیے گیتا کو سمجھنا وید کی نسبت آسان ہے، اور وید جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہندوؤں کے ہاں ایک کنسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے، حالانکہ وہ واقعتاً ٹھیک ہے. وہ نظریہ اور کنسیپٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وید کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو نسل در نسل اس کا طالب علم ہے. اچھا، وید کو سمجھنے کے لیے کوئی سکول نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. وید کو سمجھنے کا سلسلہ کیا ہے؟ ویدوں کا علم اس طرح ٹرانسفر ہوتا چلا آیا کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس، یعنی شروع میں وید کا علم کا رسول سے یا کوئی ایسی شخصیت ہے جو رسول ہے، تو ایک یا دو سے زائد ایسے اشخاص جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے آپ کو اوتار، جو ایشور کا اوتار جو ہے اس کے آگے، اس کے چرنوں میں دے دیا، اس کی شرن میں دے دیا 100%. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ براہ راست ایشور کے اوتار سے علم حاصل کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ علم حاصل کر رہا ہے. یہ وہی جو مسلمانوں کے ہاں نظریہ پایا جاتا ہے قرآن کو سمجھنے والا، ہم تو وہی تفسیر مانیں گے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے نبی پاک سے، صحابہ سے. ٹھیک ہے جی. تو اب جس نے ایشور کے اوتار سے براہ راست سیکھا، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ اس علم کو آگے ٹرانسفر کریں گے. کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ وہ کوئی اسکول نہیں بنائیں گے، کوئی کالج نہیں بنائیں گے، کوئی اعلان نہیں کریں گے آجو بھائی آجو وید سیکھ لو، وید سیکھ لو، وید سیکھ لو، ویدوں کا علم لے لو. نہیں، وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ بھائی یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آیا آپ وید کا گیان چاہتے ہیں یا نہیں. آپ ویدک بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آپ ویدک بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ ویدک بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کو دنیا ترک کرنا پڑے گی. آپ کو دنیا ترک. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ میں دنیا اور وید دونوں کو ساتھ لے کر چلوں گا تو پھر دنیا آپ کو وید میں ملاوٹ کرنے پر مجبور کر دے گی. یعنی آپ وید کو بیچ ڈالیں گے، آپ ویدوں کو بیچ ڈالیں گے، آپ اس علم سے دنیا کمانا شروع ہو جائیں گے، اس علم کا مس یوز ہونا شروع ہو جائے گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی. لہذا جس کے پاس وید کا علم ہے وہ آگے اسی کو علم دے گا جو واقعتاً اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے
وقف کر دیتے ہیں. وقف کر دیتا ہے. اب وہ جو جس کے پاس ویدوں کا علم ہے یا وید کا علم ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، جو علم کے طلبگار آئے ہیں دنیا میں، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، وہ دیکھے گا کہ ان میں سے کون واقعتاً اس کا اہل ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ وہ یہ نہیں کہے گا، زبان سے نہیں کہے گا کہ بھائی تو اس کا اہل نہیں ہے تو بھاگ جا، تجھے تو میں علم نہیں دوں گا، تو اس کا اہل نہیں ہے بھاگ جا. نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ کرے گا تزکیہ. سب سے پہلے کیا کرے گا؟ تزکیہ. اب تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟